This technology is 10 years away. Together, we are making healthcare accessible to everyone in this country. I don't understand how you're doing this. اس لڑکی نے صرف 19 سال کی عمر میں کامیاب ترین سٹارٹ اپ شروع کیا. کم عمری میں ہی امیر ترین ارب پتی خواتین میں اپنا نام شامل کروایا. لیکن پھر وہ دیوالیہ ہو گئی. 9 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ ایک ایسی ایجاد کا ارادہ رکھتی تھی جس کا کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. وہ چائنیز اسکولز کو C++ کمپائلرز بیچا کرتی تھی. 2002 میں اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ پڑھنی شروع کی اور اسی دوران اس نے ایک ایسے ڈرگ ڈیلیوری پیچ بنانے کا دعویٰ کیا جو انفیکشن کو دیکھتے ہی اینٹی بایوٹکس دینا شروع کر دیتا تھا. الزبتھ نے 2003 میں تھرنس کے نام سے اپنی سٹارٹ اپ کمپنی کھول لی اور دوسرے سیمسٹر میں ہی یونیورسٹی کی تعلیم کو خیرباد کہہ دیا. 2007 میں اس نے ایک ایسی لیبارٹری ٹیسٹ کی مشین بنا لی جو اس کے بقول خون کے چند قطروں سے 240 سے زیادہ ٹیسٹ کر سکتی تھی، جس کا نام اس نے ایڈیسن رکھا. اس مشین کی خبر نے لیب کیمسٹری کی دنیا میں ہلچل مچا دی. اب الزبتھ اس انقلابی مشین کو تجارتی بنیادوں پر بنانے کے لیے سرمایہ کی تلاش میں تھی. ایسے موقع پر ایچسن کالج لاہور سے پڑھے رمیش سنی بلوانی سے الزبتھ کا ٹاکرا ہو گیا. رمیش کے پاس پیسہ تھا اور الزبتھ کو انویسٹر کی تلاش تھی. چنانچہ رمیش اور الزبتھ بزنس پارٹنرز بن گئے. رمیش نے الزبتھ کی کمپنی میں $15 ملین کی سرمایہ کاری کر دی اور تھرنس کا CEO بن گیا. الزبتھ اور اس کے ساتھی رمیش نے اپنی کمپنی کو مزید بڑھانے کے لیے دوسرے بڑے سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا. اسی طرح سرکاری اداروں میں انفلوئنس کرنے کے لیے اس نے امریکہ کے نامی گرامی طاقتور لوگوں کو اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کر لیا. ان لوگوں نے ایڈیسن کو FDA سے اپروو کروانے میں اہم کردار ادا کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب تو الزبتھ کے لیے ترقی، دولت اور شہرت کے دروازے کھل گئے اور وہ 30 سال کی عمر میں ایک امیر ترین عورت بن چکی تھی. $9 بلین کی کمپنی کی 50% کی وہ مالکہ تھی. کوئی میگزین اور کوئی ٹی وی شو ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس کی شہرت اور ترقی کا تذکرہ نہ ہو. لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اتنی بڑی کامیابی کی بنیاد ایک بہت بڑا جھوٹ اور دھوکہ تھی. اصل بات یہ تھی کہ جس ٹیکنالوجی کا نام لے کر اتنی بڑی کمپنی کھڑی کی گئی وہ ٹیکنالوجی صحیح کام ہی نہیں کرتی تھی. مریضوں اور انویسٹرز کو جھوٹ بول کر تہلکہ مچایا گیا، جس کی حقیقت بہت جلد لوگوں کے سامنے آ گئی. الزبتھ اور رمیش کے مینجمنٹ سٹائل نے بھی کمپنی کو بے حد نقصان پہنچایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے اہم ملازمین تھرنس کو چھوڑ گئے. بالآخر وال اسٹریٹ جرنل کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جان کیریرو نے اکتوبر 2015 میں اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ دراصل یہ سب ایک دھوکہ ہے اور الزبتھ کی ٹیکنالوجی در حقیقت کسی کام کی نہیں. اس رپورٹ نے کمپنی کی دھوکہ دہی کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. رپورٹ کا شائع ہونا تھا کہ وقت کا پہیہ الٹا چلنے لگا. FDA نے بھی تھرنس ایکوپمنٹ پر منفی رپورٹ شائع کر دی. ایسے وقت میں رمیش نے بھی الزبتھ کا ساتھ چھوڑنا ہی بہتر جانا اور مئی 2016 میں کمپنی کو خیرباد کہہ دیا. یوں 2014 میں $9 بلین ورتھ کی کمپنی 2016 میں $0 ویلیو پر آ گئی اور بالآخر ایک فیلڈ کمپنی کی حیثیت سے بند ہو گئی. دھوکہ دہی کے مختلف کیسز میں الزبتھ کو 11 سال کی سزا ہوئی اور دنیا نے اس مصنوعی عروج کا زوال دیکھا. آج کل کے نوجوانوں میں بھی سٹارٹ اپ کا بڑا کریز پایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیپ نالج اور ہارڈ ورک کا کوئی نیم البدل نہیں. ترقی اور دولت کے راستے میں کوئی شارٹ کٹس نہیں اور دھوکہ بازی زہر قاتل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ دھوکے باز اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور آخر کار اکیلا رہ جاتا ہے.